بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدت کے بارے میں جو عدت وفات ہے، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی بیوی عدت میں رہے گی، عدت میں بیٹھے گی۔ اس کے بارے میں کتنے دن تک عدت میں بیٹھے گی، وقت کب سے شروع ہوگا، ایک تفصیلی بحث میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں مسئلہ حل کر دوں گا، جس سے آپ سمجھ جائیں گے، اور بہت ضروری بیان ہے یہ۔ سب سے پہلی بات، اگر وہ اس کی بیوی ہے، چاہے رخصتی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، ہم بستری کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، صرف نکاح ہو گیا تھا، تب بھی اس کے لیے عدت میں بیٹھنا ضروری ہے۔ وہ جو طلاق کی عدت ہے وہ ایک الگ مسئلہ، یہاں پر عدت وفات کے بارے میں، شوہر کے انتقال کر جانے کی وجہ سے جو عدت میں بیٹھتے ہیں اس کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ بیوی اگر ہے اس کی، چاہے ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، تب بھی یہ عورت جو ہے عدت میں بیٹھے گی۔ اب عدت میں بیٹھے گی، کتنے دن تک بیٹھے گی؟ اگر وہ عورت حمل سے نہیں ہے، پیٹ میں بچہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن بیٹھنا ہے۔ اب اس 4 مہینہ 10 دن کے بارے میں ذرا تفصیل بتاؤں گا، ابھی آگے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر وہ حمل سے ہے تو پھر وضع حمل اس کی عدت کی جو ہے مدت ہوگی، یعنی پیٹ سے تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ جو ہے عدت سے ہی رہے گی۔ اب سمجھیے کہ شوہر جو ہے انتقال کر گیا، 2-3 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، یا 2-4 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اب سمجھیے 8 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے، جب انتقال کیا تھا شوہر، پیٹ سے تھی عورت، اس کی بیوی جو ہے پریگننٹ تھی، 8-9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، اسی وقت وہ جو ہے عدت سے نکلے گی، یعنی جب تک بچہ پیدا نہ ہوگا تب تک وہ عدت سے رہے گی، چاہے بچہ کتنے دن میں، کتنی 2-4 سیکنڈ 5 سیکنڈ کے بعد بھی پیدا ہو جائے گا، تب بھی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر 4 مہینہ 10 دن عدت میں بیٹھنا ہے۔ اب 4 مہینہ 10 دن ذرا تفصیل بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ یہ ہے کہ 4 مہینہ 10 دن کا حساب کیسے ہوگا؟ اس کا جو وقت شروع ہوگا یہ شوہر کے انتقال کے وقت سے ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جب شوہر کو لے کر دفن کر دیں گے اس کے بعد سے اس کی عورت عدت میں بیٹھے گی، اس کی بیوی، ایسا نہیں ہے۔ شوہر جس وقت انتقال کرے گا اسی وقت سے اس کی عدت شروع ہو گئی۔ یہ انتظار کرنا، یہ سمجھنا کہ جب اس کو دفن کر دیں گے اس کے بعد سے عدت کا ٹائم شروع ہوگا، یہ نہیں ہے، یہ غلط مسئلہ ہے۔ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ جب سے وفات ہوئی ہو، جس وقت وہ انتقال کیا اسی وقت سے جو ہے عدت شمار ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی، اس کے بعد سے گھر سے باہر وغیرہ نکلنا جائز نہیں ہوگا۔ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بتاؤں گا آگے انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں۔ تو 4 مہینہ 10 دن کا جو حساب ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ اگر مہینے کی بالکل پہلی تاریخ میں، اب مہینہ کیا ہے وہ سمجھیے، انگریزی مہینے کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں انگریزی مہینے کا، جنوری، فروری، مارچ وغیرہ کوئی اعتبار نہیں ہے انگریزی مہینے کا۔ یہاں پر جو اعتبار ہوگا وہ اردو کا جو مہینہ، عربی کا جو مہینہ ہے، یعنی جیسے رجب ہے، شعبان، رمضان وغیرہ، جو اردو کا مہینہ، اس کا اعتبار ہوگا۔ اب پہلی تاریخ میں اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے اردو کی پہلی تاریخ، عربی کی پہلی تاریخ میں، تو اب اسی وقت سے اس کا جو ہے عدت کا وقت شروع ہو گیا۔ وہ مہینہ جیسے مکمل ہو جائے گا، یعنی جیسے شعبان کا مہینہ تھا، پہلی تاریخ میں انتقال ہوا تھا، شعبان کا مہینہ جیسے مکمل ہوگا 1 مہینہ مکمل۔ اب وہ مہینہ اگر 29 کا ہو رہا ہے تب بھی اس کا 1 مہینہ شمار ہو جائے گا، کیونکہ مہینہ مکمل ہو گیا۔ اب سمجھیے وہاں پر اس جگہ اس کو 30 دن مکمل کرنا ضروری نہیں ہوگا، تو 4 مہینہ اس طرح کر کے گزارے گی، پھر 10 دن اور گزارے گی، 4 مہینہ 10 دن۔ اگر انتقال پہلی تاریخ میں نہ ہوا ہو، اس کے علاوہ کسی اور تاریخ میں، 2 تاریخ میں، 5 تاریخ میں، 8 تاریخ میں، 29 تاریخ میں، 28 تاریخ میں، 25 تاریخ میں، 20 تاریخ میں، کسی اور تاریخ میں انتقال ہوا ہے، تو اب جو حساب ہوگا اب وہ مہینے سے حساب نہیں ہوگا، ہر مہینے سے جو حساب، مہینے سے تو حساب ہوگا لیکن 30 دن کر کے، ہر مہینے کو 30 دن شمار کریں گے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ 10 تاریخ میں انتقال ہوا تھا، اردو کے 10 تاریخ میں، تو اب 10 تاریخ سے جب 30 دن ہو جائیں گے اب سمجھیں گے کہ 1 مہینہ ہوا۔ وہاں پر 29 نہیں دیکھا جائے گا، پورا 30 کرنا پڑے گا۔ جب 30 دن ہو جائے گا 1 مہینہ، پھر 30 دن 2 مہینہ، پھر 30 دن، اس طرح کر کے 4 مہینے ہو جائیں گے، پھر 10 دن کریں گے، اور 4 مہینہ 10 دن۔ اس اعتبار سے 4 مہینہ یعنی 120 دن، پھر 10 دن، 130 دن، 130 دن اس اعتبار سے ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر پہلی تاریخ میں انتقال ہوا ہو
130 दिन होना जरूरी नहीं है, कम में भी हो सकता है। अगर महीना 29 हो जाए तो और दिन कम जाएंगे उसके लिए। मसला समझिएगा, बहुत टेढ़ा मसला है, मैंने इसको बहुत आसानी से आपको समझाया है। न समझ पाएंगे उलमा से पूछें, जो आपके वहाँ करीब में आलिम हो उनसे राब्ता करें। मेरा नंबर दिया हुआ है, न समझ पाएं मुझसे पूछें, कमेंट्स में पूछें। व्हाट्सएप पे जब पूछेंगे तो बहुत देर से जवाब मिलेगा, क्योंकि कई हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार मैसेज पड़े हैं व्हाट्सएप पे। आहिस्ता आहिस्ता करके उसका भी जवाब देता हूँ व्हाट्सएप पे, ऐसी बात नहीं है। बहरकैफ अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए और शरीयत का पाबंद बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।